السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول ہے ہمنا تنویر کا، ناول کا نام ہے طوائف، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چڑھا جو مجھ پر سرور ہے، اثر تیرا یہ ضرور ہے، تیری نظر کا قصور ہے دل بر دل بر، آ پاس آ تو کیوں دور ہے، یہ عشق کا جو فطور ہے، نشے میں دل تیرے چور ہے دل بر دل بر، تو ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے، تو ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے، تم سے ملنے کے بعد دل بر۔ شاہ طائرانہ نظر ڈالتا اندر آیا تو دو شیزائیں دھن پر رقص کر رہی تھیں۔ مدھم جلتی روشنیوں میں رقص کرتی حسینائیں، ارد گرد اندھیرا اور ان پر روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ کیا خوابناک ماحول بنا رکھا تھا۔ وہ آ کر اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہو گیا۔ شاہ کی گہری نظریں وسط میں رقص کرتی حسن کے شاہکار پر تھیں۔ اسے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں کچھ دکھائی دیتا، نہ جانے کیا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو میرا خواب ہے تو میرے دل کا قرار، دیکھ لے جانے من دیکھ لے بس ایک بار، چین کھو گیا ہے کچھ تو ہو گیا ہے، چین کھو گیا ہے کچھ تو ہو گیا ہے، تم سے ملنے کے بعد دل پر۔ اپنے حسن کے تیر چلاتی وہ بجلیاں گرا رہی تھیں۔ وہاں موجود تمام عزت دار افراد مدہوشی کے عالم میں ان کے رقص سے لطف اٹھا رہے تھے۔ کچھ پیسے لٹانے میں محو تھے، کچھ شراب نوش فرما رہے تھے۔ شاہ پرسکون سے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ یہ حسینہ تھی جسے شاہ فرصت سے دیکھتا، بھورے لمبے بال جو کمر سے نیچے تک جا رہے تھے، بھوری سحر انگیز آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی باڑ تھی، دودھیا رنگ، سرخ رنگ کی لپسٹک سے پوشیدہ نازک لب، مہارت سے کیا گیا میک اپ، اس پر ستم یہ کہ نازیبا لباس زیب تن کیے وہ آفت لگ رہی تھی۔ شاہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اگلے لمحے اس کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری۔ ابھی ایک شرابی ڈولتا وہ اس قاتل حسینہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شاہ اب دلچسپی سے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نشے میں مدہوش وہ مہرماں کی کمر پر ہاتھ رکھے اس کے قریب ہو گیا۔ اب تو ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے، ہوش نہ خبر ہے۔ مہرماں کی پشت اس شرابی کی جانب تھی۔ جو ہی اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ کو گمان ہوا تو وہ جھٹکے سے مڑی۔ یہ کیسا اثر ہے، تڑاخ! اس کے تھپڑ کی آواز سب کو ہوش میں لے آئی۔ تمام افراد پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مہرماں کی آنکھوں میں شعلے اٹھ رہے تھے، چہرے پر سختی ابھر آئی۔ موسیقی کی آواز بند ہو چکی تھی، ایک سکوت سا چھا گیا تھا۔ خاموشی نے ڈیرے جما لیے تھے، سب کے منہ پر قفل لگ گئے۔ مہرماں نے اس شرابی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے مجھے چھونے کی؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ ساتھ ہی ایک اور تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا دیا۔ نثار جٹ اس دوسرے تھپڑ سے ہوش میں آ گیا۔ مہرماں میری جان ایسے نہیں کرتے۔ زلیخا بیگم طوفان سے پہلے سنائی دینے والی خاموشی کو سن کر اس کے پاس آئیں اور نثار جٹ سے دور کیا۔ مہرماں بھوکی شیرنی بنی اس کی جانب لپکی۔ اسے اندر لے جا۔ وہ عقب میں کھڑی دوشیزہ کو گھورتی ہوئی بولی۔ انٹرسٹنگ۔ شاہ اس ڈرامے سے محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ بانی مہرماں کو اندر لے جا چکی تھی۔ حسن کی ملکہ آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو شاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دل کو بھانے کو اب کچھ نہیں بچا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکلا، جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی ٹٹولنے لگا۔ چابی نکال کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی فل سپیڈ میں سڑک پر دوڑانے لگا۔ شاہ کی گاڑی دیکھ کر چوکیدار نے حویلی کا گیٹ کھول دیا۔ شاہ نے گاڑی پورچ میں روکی، باہر نکلا۔ شاہ نے پر رکھی شال کو درست کیا اور اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حرم دوپٹہ سنبھالتی چل رہی تھی۔ دوپٹہ زمین پر صفائی کر رہا تھا، جسے اٹھانے کے بعد اس کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ اسی لمحے حرم ایک فولادی سینے سے ٹکرائی۔ آؤچ! وہ چہرہ اوپر اٹھائے پیشانی میں چلتی ہوئی اس نفس کو دیکھنے لگی جو اندھوں کی طرح چل رہا تھا۔ نظر نہیں آتا تمہیں؟ مقابل اس پر برس پڑا۔ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آمنہ یہ تو وہی بات ہوئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حرم اپنے پہلو میں کھڑی سہیلی کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ ہیلو میڈم، وہاں کیا کھسر پسر کر رہی ہو؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ لگتا ہے آنکھوں کے ساتھ ساتھ کان بھی ایکسپائر ہیں۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ میں تو دیکھ کر ہی چل رہی تھی، حرم نے کمزور سی دلیل دی۔ کہاں؟ نیچے زمین پر؟ آنکھیں بھی پھر پاؤں پر لگوا لو تم۔ وہ ہنکارا بھرتا چلنے لگا۔ اس کا دوست زمین پر گری بکس اٹھانے لگا، ایک گھوری سے حرم کو نوازتا اس کے عقب میں چل دیا۔ حرم چہرہ موڑ کر اس بد دماغ کو دیکھنے لگی جو بولتا ہوا چہرہ موڑے حرم کو گھور رہا تھا۔ پاگل انسان! حرم نے بڑبڑاتے ہوئے چہرہ آگے کر لیا۔ تم سامنے دیکھتی نیچے کیا پیسے ڈھونڈ رہی تھی؟ چند قدم کی مسافت طے کرنے کے بعد آمنہ بول پڑی۔ میں دوپٹہ اٹھا رہی تھی، اب مجھے کیا معلوم تھا سامنے سے وہ جاہل انسان آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتے کوفت سے بولی۔ تماشے بنوا کر اب اچھے سے معلوم ہو گیا نا کیا سمجھتا ہے؟ آمنہ باقی اسٹوڈنٹس کی نظر میں اپنے لیے دیکھی گئی سبکی کے باعث بولی۔ میری غلطی ہے نا، جاؤ تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حرم پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ آمنہ اسے جاتا دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے اس مہر کو۔ رانی سامنے بیٹھی مہر کو دیکھتے سرگوشی کرنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے بیگم صاحبہ کو کچھ گھول کر پلایا یا پھر کوئی جادو ٹونا کر رکھا ہے، تبھی تو اس کے نخرے اٹھاتی ہیں۔ آئمہ بھی حسد کا شکار تھی۔
رات اتنا بڑا ہنگامہ کیا اور دیکھو کیسے سکون سے بیٹھی ہے۔ نہ ہی بیگم صاحبہ نے آ کر خبر لی۔ رانی مہر کو گھورتی ہوئی بولی۔ مہربا نزاکت سے ناخن تراشنے میں محب تھی۔ میں تو حیران ہوئی اس نے تیسرا تھپڑ مارا اور ابھی تک ملکہ بنی بیٹھی ہے، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں۔ آئمہ صدمے سے بولی، سنو زلیخا بیگم کو کہہ دینا آج میری پارلر میں اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہ روشن پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی، جی وہ نثار جٹ سے بات کر رہی ہیں، جیسے فارغ ہوتی ہیں میں مطلع کر دوں گی۔ بانو کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جب سے یہ منحوس آئی ہے مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ پہلے سب کی زبانوں پر رانی کا نام ہوتا تھا۔ رانی کی آنکھوں سے نفرت چھلک رہی تھی۔ کیا کر سکتے ہیں، اس نے ایسا سحر پھونکا جس میں سب گرفتار ہو گئے۔ اب تمہاری ہماری کیا وقت۔ آئمہ آہ بھرتی ہوئی بولی۔ رانی سر جھٹکتی باہر چل دی۔ مہر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ انہماک سے اپنے کام میں مشغول تھی، البتہ کام اتنا اہم نہیں تھا، لیکن اس کا یہی انداز تھا۔ نثار جٹ تمہیں اچھے سے معلوم ہے نا، وہ کسی ایک کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، پھر کیوں وہ حرکت کی؟ زلیخا بیگم ضبط کرتی ہوئی بولی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ دور دور سے ہی دیدار کرواتی ہے، پاس بھی تو آئے نا۔ وہ برا مان گیا۔ اس کے علاوہ جس پر ہاتھ رکھے گا حاضر ہو جائے گی، لیکن مہر ناممکن ہے۔ وہ قطعیت سے بولی۔ صرف تڑپاتی ہے۔ وہ ہنکارا بھر کر بولا، شکر کرو دیدار تو کرواتی ہے، ورنہ ایسے انمول موتی کہاں ملتے ہیں۔ وہ بولتی ہوئی اپنے تخت پر بیٹھ گئی۔ عجیب ہی کوئی مصیبت ہے، وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ اب دوبارہ یاد رکھنا، مہر کے پاس جانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ کل رات تو میں نے روک لیا، دوبارہ بیچ میں نہیں آؤں گی۔ وہ چھالیاں منہ میں ڈالتی ہوئی بولی، اور مجھے جو سب کے سامنے تھپڑ مارا وہ تم کیا؟ سب آشنا ہے اس بات سے کہ مہر صرف رقص کرتی ہے، پھر غلطی تمہاری ہے۔ وہ طمانیت سے بولی، آج رات پھر رانی کو میرے ساتھ کر دینا، کل کا غم بھول جاؤں گا۔ رانی نے بھی قیمت بڑھا دی ہے، جیب بھر کر لانا۔ بس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ بیگم صاحبہ مہر کی جانب سے پیغام ہے۔ بانی اندر آتی ہوئی بولی، کیا؟ وہ ابروج کا کر بولی، وہ کہہ رہی ہیں کہ آج پارلر جانے۔ اچھا میں آتی ہوں اس کے پاس۔ وہ پان منہ میں ڈالتی پاندان بند کرتی ہوئی بولی۔ بانی سر ہلاتی نکل گئی۔ زلیخا بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تو مہر بیزار سی بیٹھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ بلاتی، چہرے پر اکتاہٹ سجائے پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہتی۔ احساسات سے آری، نہ کسی کے آنے سے فرق پڑتا نہ جانے سے۔ مہر تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زلیخا بیگم اس کے بائیں جانی بیٹھتی ہوئی بولی، میں ہمیشہ سے ایسی ہی رہتی ہوں، آپ جانتی ہیں۔ مہر کا انداز جتانے والا تھا۔ ہم نے بات کی ہے نثار سے، آگے سے محتاط رہے گا، لیکن تم بھی تھوڑا خیال کیا کرو۔ یہ تو عام سا بندہ تھا، خاموش کروا دیا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے اگر کوئی بڑی شخصیت ہوتی تو۔ زلیخا بیگم کھڑکی سے باہر جھانکتی ہوئی بولی، اگر آئندہ کوئی اور آیا میرے پاس تو نتیجے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ مہر نے باور کرانا بہتر سمجھا۔ رانی اندر آؤ۔ زلیخا بیگم کی گرجدار آواز گونجی۔ مہر اکتا کر انہیں دیکھنے لگی۔ رانی تم نے سنا نہیں؟ اب زلیخا بیگم قدرے چلا کر بولی۔ رانی دانتوں تلے زبان دیتی اندر آئی، چہرے پر خوف کی لہریں واضح تھیں۔ اس حرکت کو ہم کیا سمجھے؟ وہ تیکھے تیور لیے بولی۔ وہ میں گزر رہی تھی یہاں سے بیگم صاحبہ۔ رانی نے عذر پیش کیا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ باز آ رہا تم اپنی حرکتوں سے، یہ مت سمجھو کہ ہم نا آشنا ہیں۔ وہ گھورتی ہوئی بولی، جی میں سمجھ گئی، مجھے آئمہ بلا رہی تھی، میں جاتی ہوں۔ رانی تیز تیز بولتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے لیے تیاری کر لینا، آج چودھری عنایت حسین بھی آئیں گے، تم ہمیشہ کی مانند آخر میں آنا۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جی ٹھیک ہے۔ مہر منہ بناتی ہوئی بولی، جانتے ہو کل رات کوٹھے پر جو تماشا لگا؟ شاہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ میں خوش نصیب تھا جو عین اس وقت پہنچا، ورنہ مس ہو جاتا۔ عدیل مسکراتا ہوا بولا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں مہر۔ آخر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ شاہ ریوالونگ چیئر کو دائیں بائیں ہلاتا ہوا بولا، بس یار کوٹھی کی شان ہے وہ، تبھی مغرور ہے، ویسے غرور اس پر جچتا بھی ہے۔ عدیل کی آنکھوں کے سامنے مہر کا دلکش سراپا آ گیا۔ شاہ لب بھینچے چیئر موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ شاہ کو خاموش پا کر وہ پھر سے گویا ہوا، کچھ نہیں، بس اس نیوز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا بولا، کون سی نیوز؟ عدیل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ جو 2 دن پہلے چلائی تھی، منی لانڈرنگ کی، ایکٹریس حریم ستار کی۔ شاہ اس کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا، اوہ اچھا وہ۔ عدیل اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، مجھے دھمکی دے رہی تھی میں اس نیوز کو اڑانا بند کر دوں۔ بولتے بولتے شاہ کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری۔ پھر تم نے کیا کہا؟ عدیل ابروج کا کر بولا۔ میز جو کہ دونوں کے وسط میں پڑا تھا، شاہ نے اس پر سے قلم اٹھایا۔ تجھے لگتا ہے میں کسی کی دھمکی سن کر ڈر جاؤں گا، وہ بھی ایک لڑکی کی؟ شاہ تمسخر اڑاتا ہوا بولا، ویل اچھا کیا، اس حریم ستار کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ عدیل دانت پیستا ہوا بولا، کافی پیے گا؟ شاہ ریسیور اٹھا کر بولا، پلا دے گا تو باہر نہیں آ جائے گی۔ عدیل منہ بناتا ہوا بولا تھا۔ شاہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری، جسے دباتے ہوئے وہ ریسیور کان سے لگائے بولنے لگا، اس دفعہ اگر گندم کا ریٹ گرایا تو تمہاری چھٹی کر دیں گے ہم۔ وہ روبو دبدبے سے بولی، جی کمال صاحب مقابل گھبرا کر بولا۔ شاہویز، کمال صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ شاہویز منہ کی عجیب عجیب زاویہ بناتا ان کے پاس آ گیا۔ جی بابا سائیں، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، ہم دیکھ رہے ہیں تم گھر سے غائب رہنے لگے۔ وہ تفتیشی انداز میں بولی۔ شاہویز نے صفدر کو گھوری ڈالی تو وہ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔
تو کیا لڑکیوں کی طرح گھر میں بیٹھا رہوں؟ وہ بیزاری سے بولا۔ 2 دن بعد تم گھر میں قدم رکھ رہے ہو، کہاں غائب تھے؟ وہ شاویز کو ایسے دیکھ رہے تھے مانو اندر باہر کیا چل رہا ہے سب معلوم کر لیں گے۔ بابا سائیں دوستوں کے ساتھ تھا، کہاں جانا ہے میں نے؟ اب کہ وہ سنبھل کر بولا، کسی کام کاج میں لگو، یہ کیا فراغت میں وقت کا ضیاع کر رہے ہو؟ ان کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ اچھا؟ شاویز اچھا کو لمبا کرتا وہاں سے نکل گیا۔ کمال صاحب ہنکارا بھرتے اسے دیکھنے لگے۔ آج شاہ وقت سے قبل ہی آ گیا تھا۔ اپنی مخصوص نشست پہ براجمان ہو کر وہ غائب دماغی سے رقص کرتی طوائفوں کو دیکھ رہا تھا۔ منتظر تو وہ مہر کا تھا۔ مہر ستون کی عقب سے نمودار ہوئی، چہرے پر خفگی سجائے وہ مقابل پر برس رہی تھی۔ شاہ دلچسپی سے اس صنف نازک کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاہ اسے گہری نظروں کے احسار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور؟ مہر نے نگاہ اٹھا کر اس سمت دیکھا جہاں شاہ براجمان تھا۔ آنکھیں بے تاثر تھیں، ایک لمحہ تلف ہوا تھا اور وہ پھر سے نگاہوں کا زاویہ موڑ گئی۔ شاہ کے لب دھیرے سے مسکرا رہے تھے۔ کچھ تو ہے اس میں، وہ کش لیتا ہوا بولا۔ گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں سے دھواں اڑاتا ہوا مہر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سرمئی دھوئیں کے پار وہ قاتل حسینہ کھڑی تھی، ماربل کے فرش پر گورے پیر رکھتے ہوئے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ارد گرد لوگ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمام نگاہیں اس پر اٹھیں، لوگ بے صبری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دھن بجنی شروع ہوئی، موسیقی سنائی دینے لگی۔ پھینکے نظر کے سکے اس نے، بک گئی ہوں میں، اس نے جو چھو لیا تو ہائے۔ مہر اپنی اداؤں سے سب کے دلوں کے تار چھیڑ رہی تھی۔ لگے کہ نہیں ہوں میں، یوں تو پریمی 75 ہمارے، لے جا تو کر 77 اشارے، دل میرا مفت کا۔ خواہ خواہی ترستے بیچارے، لے جا تو کر 77 اشارے، دل میرا مفت کا۔ دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، ہم تھوڑا اچھے ہیں وہ ہیں فریبی، نہ میں کمی نہ کملی، نہ میں کملی، ہاں۔ دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، ہم تھوڑا اچھے ہیں وہ ہیں فریبی، مہنگا ہے دل سب کے بس کا نہیں کہ بکنا ہے پر تیری خاطر مجھے بھی، آج بازار ہی بک گیا رے، لے جا تو کر 77 اشارے، دل میرا مفت کا۔ یوں تو پریمی 75 ہمارے، لے جا تو کر 77 اشارے، دل میرا مفت کا۔ نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی۔ مہر اپنا جلوہ دکھانے میں محو تھی، جبکہ شاہ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون نے شاہ کی یکسوئی کو توڑا۔ بابا سائیں کا نام چلتا پوچھتا دیکھ کر شاہ کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ عدیل کی جانب پیسے اچھال کر اشارہ کرتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جی بابا سائیں۔ شاہ فون کان سے لگائے باہر نکل آیا۔ کہاں ہو تم؟ وہ نرمی سے بولے۔ خیریت؟ شاہ نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ شاویز کا معلوم کرو، ہم نے سنا ہے آج کل برہان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ناگواری سے بولے۔ مطلب آج بھی گھر پر نہیں ہے وہ؟ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ نہیں، اسی لیے تو تمہیں فون کیا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرواتا ہوں، شاہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ برہان کے نام پر چہرے پر ناگواری اود آئی۔ شاویز کا بھی دماغ خراب ہے، شاہ بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یار یہ اذلان مجھے ایسے گھرتا جیسے میں نے اس کا قرضہ دے رہا ہوں۔ حرم خود پر اذلان کی خونخوار نظریں محسوس کرتی ہوئی بولی۔ پوچھ لو، شاید تم نے اس کی بھینس کھولی ہو۔ آمنہ نہایت سنجیدگی سے بولی۔ حرم کہا لگاتی اسے دیکھنے لگی۔ اذلان چہرہ موڑے ناگواری سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سب اس وقت کلاس میں بیٹھے تھے اور چند اسٹوڈنٹس ہی تھے، باقی سب باہر تھے۔ لو، اب بندہ ہنس بھی نہیں سکتا، حرم منہ بناتے ہوئی بولی۔ تمہیں معلوم ہے نا اس کے باپ کی یونی ہے، یہاں کی ایک بھی اینٹ ایسی نہیں جس کے باپ نے نہ لگوائی ہو۔ آمنہ جل کر بولی۔ دفع کرو، تم کیوں اپنا بی پی شوٹ کر رہی ہو؟ حرم اس کی گال کھینچتی ہوئی بولی۔ ویسے آمنہ پتہ ہے میرا کیا دل کرتا ہے؟ حرم اذلان کو نگاہوں کے احسار میں لیتی ہوئی بولی۔ کیا؟ آمنہ آئی برو جھکا کر بولی۔ یہ جو اذلان ہے نا، اسے گدھے پر بٹھا کر پوری یونی کا چکر لگوانا چاہیے۔ حرم خود کو کہا لگانے سے باز رکھتی ہوئی بولی۔ خیالات تو بہت نیک ہیں۔ آمنہ اذلان کے خاموش بیٹھے گروپ کی جانب دیکھتے ہوئی بولی۔ دونوں میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں، حرم کہا لگاتی ہوئی بولی۔ آمنہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ بس کرو، اسے معلوم ہو گیا نا، وہ آندھی طوفان کی طرح ہمارے سر پر آ پہنچے گا۔ آمنہ سر جھٹکتی نگاہیں فون پر مرکوز کیے چلنے لگی۔ کہاں؟ حرم کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ یار وہ انشرا آئی ہے، آمنہ میسج ٹائپ کرتی ہوئی بولی۔ یقیناً کہہ رہی ہوگی لینے آؤ۔ حرم اس کے عقب میں چلتی ہوئی بولی۔ ہاں تمہیں پتہ تو ہے یونی میں ایک قدم اکیلے نہیں اٹھا سکتی۔ آمنہ محسوس ہوتی چلنے لگی۔ ایسا کرو تم اسے لے آؤ، میں یہیں انتظار کرتی ہوں، اور ہاں کینٹین سے کچھ لیتی آنا۔ حرم اب کے ذرا چلا کر بولی۔ آمنہ ہاتھ ہلاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حرم بیگ کندھے پر ڈالے ٹہلنے لگی۔ اسے اپنے عقب میں آہٹ سنائی تھی۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو اذلان اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اگر ایک لمحے بعد وہ اپنے قدموں کو بریک لگاتی تو دونوں کی ٹکر ہو جاتی۔ تم؟ حرم کا حلق خشک ہو گیا۔ بالکل میں، وہ چبا چبا کر بولتا حرم کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حرم الٹے قدم اٹھانے لگی۔ وہ خونخوار نظروں سے گھورتا حرم کی جانب آ رہا تھا اور حرم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ حرم پیچھے ہوتی دیوار سے ٹکرائی، آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی۔ دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک کر شانے پر آ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم ابھی؟ وہ چہرے پر سختی لیے بولا۔ میں نے کیا کہنا ہے بھلا؟ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھتی بمشکل بول پائی۔ اوہ، تو تمہاری یادداشت حد سے زیادہ کمزور ہے جو 5 منٹ پہلے کی گئی بات تم بھول گئی ہو۔
اذلان ضبط کرتا ہوا بولا، دونوں کے بیچ فاصلہ بہت زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہیں تھا۔ دیکھو تم اس طرح غنڈہ گردی نہیں کر سکتے، حرم ہمت بندھاتی ہوئی بولی۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں اندازہ نہیں، وہ حرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ بھائی نے منع کیا تھا کسی لڑکے سے فضول بات نہیں کرنی۔ حرم آس پاس دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، آئندہ کوئی فضول گوئی سنی؟ اذلان نے انگلی اٹھائے بول رہا تھا جب حرم نے مداخلت کی، ہاں آئندہ میں کچھ نہیں بولتی، ٹیپ لگا لی میں نے، اب میرے آگے سے ہٹو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ حرم اس کی بات کاٹتی فکر مندی سے بولی۔ اذلان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں گھبراہٹ اور خوف دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھتا ہے تو دیکھ لے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، اذلان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا لیکن مجھے تو لگتا ہے نا، اب ہٹو میرے راستے سے، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ کثرتی جسم رکھنے والا ہٹا کٹا اذلان اس کے مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ اگر وہ ایک جانب سے نکلنے کی کوشش کرتی تو اس کے شانے سے ٹکرا جاتی۔ نہیں ہٹ رہا میں، پہلے مجھے حساب دو۔ کون سے کاروبار تمہارے ساتھ کیے ہیں جو حساب مانگ رہے ہو؟ حرم کی حالت ایسی تھی مانو کسی نے سولی پر لٹکا رکھا ہو۔ ابھی جو میرے بارے میں بولا، سر آصف، حرم پوری آنکھیں کھولے دائیں جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان ایک قدم پیچھے ہوا، چہرہ موڑا تو راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ حرم موقع دے کر کھسک گئی۔ تمہیں تو، اذلان اسے گھورتا ہوا بولا۔ حرم نے اسپیڈ کھینچی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ اذلان محسوس ہوتا واپس کلاس کی سمت آ گیا۔ بدتمیز انسان، ہر کسی پر اپنی دھونس جمانے کا شوق ہے، اگر بھائی کو معلوم ہو گیا تو میری خیر نہیں۔ حرم خود کلامی کرتی آگے چلنے لگی۔ شاہویز کو بھیجو۔ شاہ آئینے کے سامنے کھڑا ملازم سے مخاطب تھا، وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں شاہویز آنکھیں مسلتا نمودار ہوا۔ بھائی، اتنی صبح صبح؟ وہ شاہ کے سامنے آتا ہوا بولا۔ رات کہاں تھے تم؟ شاہ اس کی شرٹ کا گریبان درست کرتا ہوا بولا۔ بھائی، دوستوں کے ساتھ ہی۔ شاہویز سنبھل کر بولا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، اگر تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ میں ناآشنا ہوں۔ شاہ سختی سے بولا۔ بھائی وہ، شاہویز مناسب بہانہ تلاش کرنے لگا۔ آج سے تم شہریار کے ساتھ کام کرتے دکھائی دو، بہت ہو گئی آوارہ گردی۔ شاہ چہرہ موڑ کر اسٹڈ لگاتا ہوا بولا۔ جی بھائی۔ شاہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی، اور ہاں، برہان کے ساتھ دکھائی دیے تو دوبارہ تم کسی کو دکھائی نہیں دو گے، ابھی نرمی سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ شاہ چبا چبا کر بولا۔ شاہویز جو کہ دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا تھوک نکلتا شاہ کو دیکھنے لگا۔ جا سکتے ہو، شاہ کوٹ پہنتا ہوا بولا۔ شاہویز بنا کچھ بولے باہر نکل گیا۔ بابا سائی نے بتایا ہوگا بھائی کو، وہ بولتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب نیند کہاں سے آئے گی، موت کی ردا سنا دیا بھائی نے، وہ بولتا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ ہائے کیا کمال تھی اینی میری باہوں میں، اف، وہ گزشتہ رات کا منظر یاد کرتا ہوا بولا۔ اب بھائی کو معلوم ہو گیا تو سارے مزے بھی ختم۔ نہیں، میں برہان سے بات کروں گا، کوئی نہ کوئی حل تو وہ نکال ہی لے گا۔ شاہویز کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ فون اٹھایا تو اینی کا نام جگمگا رہا تھا۔ گڈ مارننگ بیبی، اینی کو جواب دے کر موبائل سینے پر رکھے وہ چھت کو گھورنے لگا۔ ذہن نصیب، شاہ صاحب آپ خود تشریف لائے ہیں؟ مصطفیٰ شاہ کو دیکھ کر زلیخا بیگم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ شاہ جواب دیے بنا بیٹھ گیا۔ شلوار قمیض پہنے، شانوں پر شال اوڑھے، وہ اپنی وجیح شخصیت سے مقابل کو مروب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ آج آپ مجرے سے لطف اندوز نہیں ہو رہے؟ زلیخا اسے اس پہر دیکھ کر حیران تھی۔ مجھے اس کوٹھے سے ایک لڑکی چاہیے، صرف ایک رات کے لیے۔ شاہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ حکم کریں حضور، بھلا یہ ناچیز آپ کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ زلیخا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہ رانی کے متعلق کہہ رہا ہوگا۔ مہرماں، شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ زلیخا کی خوشیوں پر اوس پڑ کے چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ شاہ صاحب، آپ کو انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ بخوبی واقف ہیں مہر صرف رقص کرتی ہے۔ وہ سنبھل کر بولی۔ میں نے بتایا ہے، پوچھا نہیں؟ چاہیے تو مطلب چاہیے، شاہ زور دے کر بولا۔ یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہے، نہ اگل سکتی ہوں نہ نگل سکتی ہوں۔ زلیخا شاہ کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ شاہ صاحب، مہر کے علاوہ جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی، لیکن مہر کا ممکن ہے، میں نے زبان دی ہے اسے، وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زلیخا سے جو بات بنی اس کی گوش گزار کر دی۔ 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، تیسرے دن مہر کو لینے آؤں گا میں۔ شاہ حتمی انداز میں فیصلہ سناتا کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زلیخا ہاتھ مسلتی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ قیمت تو بہت ملے گی، لیکن مہر کو بھی زبان دے چکی ہوں، وہ راضی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ وہ ٹہلتی ہوئی بولنے لگی۔ شاہ باہر نکلا تو مہر رقص میں محو تھی، ایک نظر اس پر ڈالتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ یار اذلان، مرضی ہے، تو نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، وقاص عرف وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ اذلان پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ یار وہ جو حرم میں تجھ سے ٹکرائی تھی بھول گیا؟ کیا بتاؤں؟ اذلان ابروج کھا کر بولا۔ تو گیا اس کے پیچھے، پھر کیا ہوا؟ سیفی اشتیاق سے پوچھا بولا۔ اذلان کہکہا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ سیفی ہنکارا بھرتا پھر سے کتاب پر چک گیا۔ تم سب تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میں ڈیٹ پر گیا تھا، اور اب جاننا چاہتے ہو کہ باپ بننے کی خوشخبری کب سناؤں گا؟ اذلان سمیت باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ باپ بھی بن جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے بھائی؟ وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ او یار، وہ جو میری جی ایف تھی نا، سیفی پھر سے سر اٹھا کر بولا۔ وہ جس کے بال گھوڑے کی دم جیسے ہیں، اذلان کہکہا لگاتا ہوا بولا۔ سیفی کہکہا لگاتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کیا وہ خوشخبری سنائے گی؟ اذلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔
لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ وکی اس کے عین سامنے آتا ہوا بولا۔ بھائی گود بھرائی کی رسم تو میں کروں گا، زین کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ مرو تم لوگ، بکواس کر لو، میری مت سننا۔ سیفی جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ چل چل بول تو، اذلان کھڑکی میں بیٹھا اسے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مجھے کہتی ہے بیبی گفٹ دو، سیفی پرجوش سے بولا۔ پھر تو نے کھوتا گفٹ کر دیا کیا؟ وکی نے پھر سے ٹوکا۔ اگلی بار تجھے دوں گا گفٹ میں، سیفی سلیپر پھینکتا ہوا بولا۔ وکی نیچے ہوا اور وہ دیوار کو جا لگا، سب کے کہے فضا میں گونجے۔ اب سنو، میں نے اس کے باپ کو تصویریں بھیج دیں، چنگی کٹ پڑی پھر، سیفی کہا لگاتے ہوئے بولا۔ یار تیرے والی فری ہے تو پھر مجھے دے دے کچھ دن کے لیے۔ بھائی تو ہی رکھ لے، میری تو جان کھا گئی ہے، جتنے میں اس کو گفٹ دلواتا ہوں اتنے میں مہینے کا راشن آ جائے، سیفی بے چارگی سے بولا۔ سیفی کی شکل دیکھ کر سب کہا لگانے لگے۔ وکی تجھے میں نے کوئی کام بولا تھا؟ اذلان فون سے نظریں ہٹاتا سنجیدگی سے بولا۔ یار زناش گھر گئی ہے، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب وہ واپس آئے گی تو تیری بات بنے گی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اذلان خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ سیفی اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کہاں؟ سیفی اس کی پشت کو دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں ماموں بنانے جا رہا ہوں۔ اذلان ہانک لگاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمرے میں سب کے کہے گونجنے لگے۔ مہر بال خشک کر رہی تھی جب اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ مہر برش رکھتی کمرے سے باہر نکل آئی، راہداری میں کھڑی ہو کر سمت کا تعین کرنے لگی، پھر چلتی ہوئی آگے آ گئی۔ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں مہر کو ایک لڑکی دکھائی دی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ روتے ہوئی منت سماجت کر رہی تھی۔ مہر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ طوائف بننا اتنا آسان ہے، یہ طعنے دینے والے لوگ کیا جانے۔ مہر اس نومر لڑکی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ بانی کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی جو مسلسل اسے جھٹک رہی تھی۔ طوائف ہونا کیا ہے؟ حقارت کے تیر اچھالنے والے کیا جانے، ہوتی ہے کتنی تکلیف قبر میں، اوپر سے پھول چڑھانے والے کیا جانے۔ مہر چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا بانی؟ بانی اس کی آواز پر چونک گئی کیونکہ وہ بہت کم کسی کو خود سے مخاطب کرتی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہ آ جائے گی نا اس لیے تنگ کر رہی ہے، بانی اس لڑکی پر کچھ سیلی نگاہ ڈالتی ہوئی بولی۔ مہر چلتی ہوئی آگے آئی تو پائل کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ لڑکی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مہر کو اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن یہ جگہ ترس کھانے والوں کے لیے نہیں بنی۔ تو میں ایک عقل مندانہ مشورہ دیتی ہوں، مہر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی بولی۔ پلیز مجھے یہاں سے باہر لے جائیں، یہ لوگ مجھ سے نہیں کر سکتی میں وہ سب۔ وہ زور سے آنکھیں میچ کر بولی۔ جو یہ کہہ رہے ہیں خاموشی سے مان لو، کیونکہ ہتھیار تو تمہیں ڈال نہیں ہوں گے، ورنہ خسارہ صرف تمہارا ہی ہوگا۔ مہر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، وہ تڑپ کر مہر کو دیکھنے لگی۔ یہاں تقریباً روز ہی لڑکیاں آتی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ رود ہو کر مہر بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ پلیز ایسا مت کہیں، وہ آس بھری نظروں سے مہر کو دیکھنے لگی جو نرم لہجے میں بات کر رہی تھی جبکہ بانی اس پر برس رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔